مسیح میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم خداوند کے کلام پاک میں سے پڑھیں گے مثال کی کتاب، اس کا 21 باب اور اس کی 29 سے لے کے 31 آیات تک، 21 چیپٹر اور 29 سے لے کے 31 آیات تک، 29 ٹل 31 ورسز۔ پاک کلام میں یہ لکھا ہے، شریر اپنے چہرہ کو سخت کرتا ہے لیکن صادق اپنی راہ پر غور کرتا ہے۔ کوئی حکمت، کوئی فہم اور کوئی مشورت نہیں جو خداوند کے مقابل ٹھہر سکے۔ جنگ کے دن کے لیے گھوڑا تو تیار کیا جاتا ہے لیکن فتح یابی خداوند کی طرف سے ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا باپ کی برکت ہو، باپ کا شکر ہو۔ آئیے ہم اپنے خداوند کے سامنے آئیں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں۔ ہم ہر روز چلتے پھرتے بہت سارے گناہ کرتے ہیں۔ اپنے خداوند سے کہیں کہ خداوند ہماری سوچوں کو، ہمارے خیالوں کو پاک کر، تاکہ ہم تیرے لائق بنتے جائیں، تیرے کلام کے لائق بنتے جائیں۔ ہمارے ہونٹوں کی قربانی کو قبول کر، ہماری زبان کا ذمہ لے خداوند جی، تاکہ ہم آپ کی پاک روح کی ہدایت سے سنیں اور بولیں، تاکہ کوئی غلط بات نہ دیکھ سکے نہ سن سکیں۔ آپ ہماری آنکھوں کو پاک کریں، آپ ہمارے کانوں کو چھوئیں اور پاک کریں باپ جی۔ آپ اپنا رحم ہم پر کریں، اپنے چہرے کا نور ہم پر جلوہ گر فرمائیں خداوند جی۔ اپنے پیارے بیٹے کے وسیلہ سے کریں جو ہمارا نجات دہندہ ہے اور جس نے اس دنیا میں آپ کے نجات کے کام کو پورا کیا۔ آپ کا شکر اور آپ کی تعریف کرتے ہیں آپ کے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، شریر اپنے چہرہ کو سخت کرتا ہے لیکن صادق اپنی راہ پر غور کرتا ہے۔ آپ کبھی بھی آزما کر دیکھ لیں کہ جب کسی شخص کو جو خداوند کی طرف سے نہ ہو یا خود پہ غرور کرتا ہو، تکبر میں ہو، یا وہ اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ سیلف رائٹیس سمجھتا ہو، کلام پہ نہ چلتا ہو، وہ اپنے آپ کو سخت کر کے رکھتا ہے۔ ان میں جھکاؤ نہیں ہوتا، کسی بھی قسم کا کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی۔ وہ اپنی سوچوں کے مطابق چلتے ہیں جو انہوں نے اپنے دل میں قائم کر لی ہوتی ہیں، اپنی راہوں کے مطابق چلتے ہیں، کیونکہ ان کے مطابق جو کچھ وہ سوچتے ہیں، جو کچھ وہ کرتے ہیں اور جو کچھ وہ چاہتے ہیں وہی ٹھیک ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو خداوند کے کلام کو اپنی زندگی میں اور اپنے دل میں رکھے بغیر سارے کاموں کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، وہ بے شک اپنے چہرہ کو بہت سخت کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بہت سخت کرتے ہیں۔ آپ ان سے کوئی بھی بات نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ بحث کر کر کے اپنے آپ کو اسی جگہ پر لے آئیں گے اور آپ کو ہی جھوٹا ثابت کر دیں گے۔ بے شک ہمیں آج کسی سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے خداوند کے آگے رکھ دیں، اور ہمارا خداوند انصاف کرنے میں سچا اور وفادار خداوند ہے۔ بے شک وہی انصاف کرتا ہے۔ اسے دعا کریں کہ خداوند تو شریروں کو ان کا بدلہ دے، اور تو ان کو برکت دے، اور تو ان کو اس رستے پہ لے کے آ جس رستے پہ تو ان کو چلانا چاہتا ہے۔ ان کی ساری بدی کو ان سے دور کر خداوند۔ بے شک صادق اپنی راہ پر غور کرتا ہے۔ صادق اگر کسی قسم کی کوئی برائی کرتا ہے یا اپنے آپ میں کسی قسم کی کوئی غلطی پاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ایکسیپٹنس رکھتا ہے اپنے اندر کہ اگر اس نے کچھ بھی غلط کیا ہے تو وہ معافی مانگتا ہے۔ اس کے دل میں معاف کرنا اور معافی مانگنا اپنے خداوند سے ہوتا ہے، اس کا دل نرم ہوتا ہے، خداوند نے اس کے پاک روح نے اس کے دل کو نرما دیا ہوتا ہے،
اور اس میں ایک جھکاؤ ہوتا ہے تاکہ وہ پھل لا سکے. وہ اپنی راہوں پر غور کرتا ہے، اور اگر اس کی راہوں میں کوئی غلط راہ ہوتی ہے تو وہ کلام کے مطابق اپنی راہوں کو جانچتا اور ان کو بدلنے کی بھی کوشش کرتا ہے خداوند کے فضل سے. آگے لکھا ہے کوئی حکمت، کوئی فہم اور کوئی مشورت نہیں جو خداوند کے مقابل ٹھہر سکے. بے شک انسان بعض دفعہ اپنی مشورت کو بڑی سمجھ رہا ہوتا ہے، اپنی عقل کو، اپنی حکمت کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے، یا وہ کسی اور انسان پہ تکیہ اور بھروسہ کر لیتا ہے اور اسے ایسا لگتا ہے کہ وہ انسان اس کو بچا لے گا، اس کی حکمت اس کو بچا لے گی. آج بعض دفعہ ہم ڈاکٹرز کی حکمت پر تکیہ کر لیتے ہیں. بے شک ہمیں جو ہے میڈیکل سائنس پہ جو ہے یقین ہے اور ہم ان ساری چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمیں شفا ہمارا خداوند دیتا ہے. ہم جب خداوند کا نام لے کے دوائیوں کو بھی یوز کرتے ہیں تو خداوند کا روح ہمیں بچاتا، ہمیں چھڑاتا ہے، اور خداوند کا لہو جو ہم پر لگ جاتا ہے وہ ہمیں شفا بخشتا ہے. بے شک اسی نے ہمیں شفا بخشی ہے. خداوند کی حکمت سمجھ سے باہر ہے. آدمیوں کی حکمت کو جب ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، آج جب ہم ان بیماریوں کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، جب ہم خداوند سے توبہ نہیں کرتے، مڑتے نہیں اپنی راہوں سے، تو ہم انہی بیماریوں میں پروگریس کرتے جاتے ہیں اور بڑھتے جاتے ہیں. لیکن جب ہم خداوند سے سچے دل سے توبہ کر لیتے ہیں تو بے شک جب شریر اپنی شرارت سے باز آتا ہے، خداوند اس کی ہلاکت نہیں چاہتا، خداوند اس کو بچا لیتا ہے. آج اگر ہم شرارت میں زندگی گزار رہے ہیں، اگر ہم برائیوں میں زندگی گزار رہے ہیں، برائیوں میں گھرے ہوئے ہیں، تو خداوند کی حکمت مانگے خداوند سے، کیونکہ خداوند کی حکمت، خداوند کا فہم، خداوند کی دانائی سب کچھ کرنے پر قادر ہے. اور آج جب اپنے پاک روح کے ذریعے وہ اپنا فہم، اپنی دانائی، اپنی حکمت ہمیں دیتا ہے، تو ہم بھی وہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہو جاتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں. اور وہ ہمارا باپ ہمیں شفا بخشتا ہے اپنے بیٹے یسوع کے نام سے جب ہم اس سے مانگتے ہیں. لکھا ہے جنگ کے دن کے لیے گھوڑا تو تیار کیا جاتا ہے، لیکن فتح یابی خداوند کی طرف سے ہے. بے شک ہم بہت کچھ کرتے ہیں کامیاب ہونے کے لیے، لیکن جب تک کامیابی خداوند کی طرف سے نہ ہو، جب تک آزادی خداوند کی طرف سے نہ ہو، جب تک ترقی خداوند کی طرف سے نہ ہو، تب تک ہمیں نہیں مل سکتی. بے شک فتح یابی خداوند بخشتا ہے، بے شک فتح یابی اسی کی طرف سے آتی ہے. آج جب ہم زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں تو ہم اس کا شکر کریں، کیونکہ وہ فتح، وہ کامیابی اسی کی طرف سے آئی ہے، لیکن ہم اس وقت جان نہیں پاتے. آج ہم اس کا شکر کریں اپنی فتح کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے، اور اس سے دعا کریں کہ وہ ہمیں روحانی ترقی دے. جیسے جیسے ہم جسم کی ترقی میں بڑھیں، ہم جسمانی علم میں بڑھیں، ہم روحانی علم میں بڑھیں، اپنے خداوند میں مضبوط ہوں، کلام میں مضبوط ہوں، کلام کو جانیں، اس کی گہرائیوں کو جانیں، اس کے بھیدوں کو جانیں، اس کے مکاشفوں کو جانیں. اور بے شک پاک روح کے بغیر ہم یہ سب نہیں کر سکتے. جب خداوند اپنا پاک روح ہم میں بھیجتا ہے اور وہ ہمارے دلوں میں سکونت کرتا ہے، ہمارے پاک مقام جو کہ ہمارا دل ہے، ہمارا جسم ہے، اس ہیکل میں جب وہ بستا ہے تو ہم پاک ہو جاتے ہیں، ہم پاک ہیکل کی طرح پاک ہو جاتے ہیں. جب اس کا فضل، اس کا پاک روح ہم پہ آ جاتا ہے، آج ہم اس کا پاک روح مانگیں، آج ہم اس کی پاکیزگی مانگیں، اس کی راست بازی مانگیں، تو بے شک ہم پاک ہوتے ہیں. بے شک اس کا لہو مانگے تو اس کا لہو جب ہمیں چھو لیتا ہے تو وہ ہمیں پاک کر دیتا ہے، وہ ہم پہ اپنا رحم کر دیتا ہے. آج خداوند ہمیں اپنا رحم دے، اور فتح یابی جو خداوند کی طرف سے ہے، ہم خداوند کا شکر کریں، کیونکہ ہم
اگر ہمارا کوئی ٹیسٹ ہے، کوئی ایگزام ہے، کسی قسم کی کوئی ترقی ہے جو پڑھائی سے آتی ہے، تو وہ سب کچھ بھی خداوند کی طرف سے ہے۔ وہ ہمیں ذہن دیتا ہے، علم دیتا ہے، ہمارے دماغوں کو کھولتا ہے، ہمیں روشن ضمیر بناتا ہے، ہمیں علمیت کا، حکمت کا روح دیتا ہے، اور ہمیں کامیاب کرتا ہے۔ آج اپنے خداوند کے سامنے جھکیں اور اپنے خداوند کو سجدہ کریں اور اس کا بڑا شکر کریں۔ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ سب فتح یابی ہمارے خداوند کی طرف سے ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو بڑی برکت دے، آمین۔